اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر صیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرض کیے گئے ہیں ہم پر روزے، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، مطلب اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بنے، جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے، ابھی بھی فرض ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں برائی سے، برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اسی طرح جس طرح روزے میں ہم کھانے پینے کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہم روزے میں کوئی بھی چیز نہیں اٹھا کے کھا لیتے، احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور ہم اگر غلطی سے بھی کوئی چیز ہمارے منہ میں چلے جائے تو ہم فوراً سے ایسے بالکل مطلب شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہم سے، اور ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، فوراً سے ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ دوسرے کاموں کے، دوسرے معاملات میں بھی، کہ کہیں تم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آگے بات آ رہی ہے ایاما معدودہ، چند دن ہے گنتی کے، فمن کانا، پس جو کوئی ہو تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا علی سفرن سفر میں، فعدتن تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، یطیقونہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیتن پس وہ فدیہ دیں، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کو، فمن تطوع پھر جو کوئی خوش دلی سے کرے گا، خیرن کوئی بھلائی، فہو خیر لہ تو بہتر ہے اسی کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ روزہ رکھو تم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو۔ تو دیکھیں یہاں کیا بات آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں چند دن ہے گنتی کے، صرف 30 دن ہے مہینے میں، پورا رمضان کا مہینہ ہے، کچھ دن ہے۔ پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں، لیٹ سپوز کوئی بیمار ہے، کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو یا سفر میں ہے، مطلب سفر پہلے دور کا اگر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ مطلب ہارڈ ہوتا تھا، لوگ بہت سخت ہوتا تھا، اس میں لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ بہت لمبا سفر ہوتا تھا، اس میں بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی ان کو۔ لیکن اگر ہم یہ آپشن بھی دیکھیں تو آج کے دور میں ہمارا سفر بھی ایسا نہیں ہے، آج بالکل آرام سے ہم کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوتی ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، سفر بھی کوئی کٹھن سفر ہے جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، لیکن ضروری ہے کہ جو روزے چھوڑے جائیں ان کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کی جائے، یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں آ گئی۔ اب جب قرآن میں آ گئی تو یہ اسی طرح فرض ہو گیا جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح ہم روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، بیماری آ گئی ہے، سفر آ گیا اور وہ سفر بھی مشقت والا ہے، تو پھر آپ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں فدیہ رکھنے کی، اب لیٹ سپوز ہم نے روزہ چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا، تو ہمیں فدیہ دینا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے روزہ۔ ہم لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کی پینلٹی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں دیکھیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تعداد پوری کرو دوسرے دنوں پر، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ دیں، وہ فدیہ دیں گے، کھانا کھلانا ایک مسکین کو۔ اگر ہم ایک روزہ چھوڑتے ہیں تو ہمیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، پیچھے ریزن بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم بیمار ہیں یا سفر میں ہیں، لیکن ہمیں دینا ہے اللہ کی راہ میں، ہمیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ ضروری ہے ہم پر۔ فمن تطوع پھر جو شخص خوش دلی سے کرے گا کوئی نیکی تو بہتر ہے اسی کے لیے۔ تو دیکھیں روزے ایسے چھوڑنے نہیں چاہیے ہمیں۔ آج ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اور بس ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، بخار ہو گیا اور ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں ایک ہی مہینہ ہے رمضان کا، یہ
ہم اٹھیں، اپنے روٹین کے مطابق اٹھیں، سحری کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر ہمت ہوگی تو انشاءاللہ ہم روزہ پورا کریں گے، اگر ہمت نہیں ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، ویسے بھی اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہم کون سا پورا دن کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم پورا دن تو نہیں کھا رہے ہوتے، ہم ویسے ہی ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر تک ہم ویٹ کرتے ہیں، پھر شام میں کچھ تھوڑا سا کھا لیا۔ اگر بیماری بھی ہے تو اگر ہم چھوڑتے بھی ہیں تو ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے، تو کیا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کہہ رہے رکھ لو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو ہم اٹھیں، سحری کریں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں، اللہ سے دعائیں کریں، سحری اچھی سی کر لیں کہ ہمیں بعد میں پریشانی نہ ہو، پانی اچھا سا پی لیں کہ ہمیں بعد میں پریشانی نہ ہو، اگر کوئی بیماری ہے تو کمزوری نہ ہو ہمیں، اور ہم اس کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ دیکھیں یہاں بار بار اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے قرآن میں۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، کھانا کھلائیں ایک مسکین کو، پھر جو شخص کرے گا خوش دلی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے۔ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ زور دے رہے ہیں ہمیں کہ روزہ رکھو، تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدن جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی۔ فمن شہیدہ سو جو کوئی پائے تم میں سے شہرہ اس مہینے کو، فلیصم پس لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے۔ ومن کانا مریدن اور جو شخص ہو بیمار، او علی سفرن یا سفر میں، فعدتن تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے، یسرا آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتا اللہ تمہارے لیے دشواری، ولیتکملوا العدۃ اور اس لیے کہ پورا کر لو تم گنتی کو، ولیتکبروا اور بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ پر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم تشکرون اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو دیکھیں یہاں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہم نے آیت پڑھی 183 کہ اللہ کہہ رہے ہیں فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا بیمار یا سفر میں ہو تو بھی تعداد پوری کرو دوسرے دنوں میں، صحیح ہے، اور رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں رکھ رہے، چھوڑنا پڑے بیماری کی وجہ سے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، اور اس کی اب امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، کیوں روزے رکھنے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، نصیحت ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی۔ قرآن ہمیں حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے ہمیں، سیدھا راستہ۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے روزے رکھنے ہیں، اس میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اس میں ہمیں ہدایت پر چلنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم پورا سال اس پہ قائم رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے اس میں۔ پھر دوبارہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی۔ تو دیکھیں تعداد پوری کرنا مسٹ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح اگر ہم بیماری میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، قضا کرنا، روزے کی قضا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہے ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اس لیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے عطا کی تم کو، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو روزہ ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی جو ہم دن بھر میں اویل کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن بھر میں اللہ کی جن جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ آگے بات آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہی ہوں، اجیبو جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی اور یقین رکھیں مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے اور اللہ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہی ہیں، جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں ہمیں پکارنے کا، لیکن
کیا ہے کہ اللہ کا حکم مانا لازمی ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا آج؟ ہم شروع سے ایک بار گو تھرو کر لیتے ہیں کہ روزے فرض ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی فرض ہے، اسی طرح روزے بھی ہم پر فرض ہیں۔ اگر بیمار ہے، سفر میں ہے، نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنا لازمی ہے، لیکن اس وقت کے لیے جب ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ یہ بات آ گئی قرآن میں، آیت نمبر 184 میں آپ دیکھ لیں، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضروری ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ کہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ سحری کریں، جس طریقے سے روٹین چل رہا ہے رمضان مبارک میں، سحری کریں، اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت ناساز ہے، ہم لوگ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے پھر بات آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، تاکہ ہم آئندہ بھی پورے سال میں متقی بن سکیں، برائیوں سے بچ سکیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں آسانی ہمارے لیے، اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دے دیا کہ ہم فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں تکلیف ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم فدیہ دے دیں اور دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لیں روزوں کی، اور اس لیے بھی کہ ہم بڑائی بیان کریں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔